یہ ولی اللہ جماعت محض اس جنگ میں کردار ادا کرنے کے بعد گوشہ نشیں نہیں ہوئی، یہ محض انفرادی اصلاح کے پروگرام کی طرف نہیں گئے، بلکہ اس نے اس جدوجہد آزادی کو ایک نئے ڈھنگ سے آگے بڑھایا، صورتحال کا تجزیہ کیا گیا کہ اب ہمیں کس میدان میں آگے بڑھنا ہے اور کس طرح بڑھنا ہے۔ چنانچہ عوامی شعور کی بیداری کے لیے فیصلہ ہوتا ہے وہی ولی اللہ جماعت جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرما رہے ہیں، جس جماعت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی موجود ہے، جس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی موجود ہے، جس میں حضرت مولانا فضل الرحمان موجود ہے، یہ سب جمع ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے، اور یہ تعلیمی ادارہ اس طرح کا کوئی مدرسہ نہیں ہے کہ جس میں چند مضامین رٹوا دیے جائیں، چند مخصوص اعمال کے لیے ان کی تربیت کر دی جائے، بلکہ یہ تعلیمی ادارہ در حقیقت آزادی کی شعور کی بیداری کے لیے قائم کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند یہ وہ ادارہ ہے جو در حقیقت سوسائٹی میں جدوجہد آزادی کو علمی انداز سے، فکری انداز سے آگے بڑھانے کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ کوئی فرقہ وارانہ ادارہ نہیں تھا۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہماری سوسائٹی میں دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ، دیوبندیت کا تذکرہ ایک فرقے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جس طرح آج کا مسلمان اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، اسی طرح آج کا دیوبندی کہلانے والا طبقہ دارالعلوم دیوبند کی فکر کا نمائندہ نہیں ہے۔ یہ لوگ در حقیقت اپنے فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے یہ نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ دارالعلوم دیوبند کی فکر اس طرح کی فرقہ واریت سے بالا تر فکر تھی۔ وہ در حقیقت جدوجہد آزادی کو آگے بڑھانے والی فکر تھی۔ اس کی سوچ میں وسعت تھی، اس کی سوچ میں عوامیت تھی، اس کی سوچ میں اجتماعیت تھی، اس کی سوچ میں بین الاقوامیت تھی۔ دارالعلوم دیوبند کسی بھی درجے میں، کسی بھی موقع پر، کسی بھی فرقہ وارانہ مہم میں شریک نہیں رہا۔ یہ آزادی کا ادارہ تھا۔ اس کے بنانے والے کہتے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ ہم 1857 کے اس جذبہ آزادی پر اب علم کی چادر چڑھا رہے ہیں۔ جذبہ وہی ہے، مشن وہی ہے، مقصد وہی ہے۔ ہم اس ادارے کے ذریعے افراد کار تیار کرنا چاہتے ہیں جو اس ملک کو آزاد کریں، جو اس ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کریں، جو انگریز کی اس پالیسی کو کہ لڑاؤ اور حکومت کرو اس کے خلاف لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ یہ اس ادارے کا مقصد ہے، اور ہمیشہ ادارہ اپنے افراد کار سے پہچانا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے قیام کے بعد کون سے رجال کار تیار کیے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن اس کے نمائندہ ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ تحریک برپا کی جس کو ہم تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں، جو پورے ہندوستان کی آزادی کے لیے تھی، جو ہندوستان میں صرف مسلمانوں کی آزادی کے لیے نہیں تھی، ہندوستان میں کسی ایک